یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں، کوئی وضو کے بعد بھی وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غسل کر کے آتا ہے تو وہی استعمال کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو بہرحال اس میں وضو کا پانی تو لگتا ہے، لیکن جب اس کو لٹکا دیتے ہیں تو وہ سوکھ بھی جاتی ہے، اور فرض کر لیں نہ سوکھے کر کے آیا اور آپ نے اسی کو یوز کیا تو مستعمل پانی آپ کو لگے گا، اور یہ ناپاک نہیں ہوتا پاک ہی ہے، اگرچہ اس میں یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ یہ مستعمل پانی آپ کے چہرے یا کپڑوں پر گرے یا لگے۔ اور اسی طرح غسل بھی اگر کوئی کرے گا، چاہے غسل جنابت ہی اس نے کیا ہو، اس پہ بھی جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل ہوتا ہے۔ اور مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وضو یا غسل آپ نے کیا ہو، جس کو ہم نجاست حکمیہ کہتے ہیں، یا ثواب کی نیت سے اس کو استعمال کیا، یا میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کو جسم سے لگنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اگر تولیہ کو یوز کرتا بھی ہے تو اسے چاہیے دھوپ میں ڈال دے تاکہ خشک ہو جائے۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ باقی جو طبی نقطۂ نگاہ سے ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اس طرح کے ٹاول کو یوز نہ کریں، کہ بعض اوقات اسکن جو ہوتی ہے کھال سینسیٹیو ہوتی ہے، حساس قسم کی ہوتی ہے، اور ہر ایک استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اور جہاں گندے قسم کے لوگ ہوں معذرت کے ساتھ کہ ٹاول صاف کرتے کرتے ناک بھی اس سے پہنچ دی، اب دوسرا بیچارہ منہ صاف کرے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی میک اپ جو اس کے منہ پہ لگے گا وہ کیا ہوگا۔ تو یہ اگر اس قسم کے غلیظ قسم کے کوئی لوگ ہوں تو پھر میری گزارش ہے کہ اپنی تولیہ رکھیں، اور جو نظافت والے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ایک رومال تولیہ والا یا اپنی تولیہ علیحدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہ لے کے جاتے ہیں اور واپس لا کے رکھ دیتے ہیں، اور منع کرتے ہیں کہ میری تولیہ استعمال نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر گھر والے سب ایک ہی تولیہ یوز کرتے ہیں تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے، طبی نقطۂ نگاہ سے یا نظافت کے اعتبار سے خیال کر لیا جائے۔ تو اگر کسی نے قرض لیا ہو اور فوری ادا نہ کر سکا، مثلا 10 سال بعد دیا ہے، تو کتنی رقم دے گا؟ جتنا لیا تھا وہ، یا 10 سال میں جو کرنسی کی ویلیو بعض اوقات بڑھ جاتی ہے اس کا لحاظ کر کے زیادہ دے گا؟ دیکھیں اتنا ہی دے گا جتنا پہلے اس نے لیا تھا۔ یہ کرنسی کی ویلیو آج بڑھ گئی، گھٹ بھی تو سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی قرض لے فرض کر لیں اور آگے چل کے کرنسی کی ویلیو بہت ہی گھٹ جائے، پہلے آج کے حساب سے جیسے 1 لاکھ لیا اور اس وقت جو ہے وہ 1 لاکھ کی قیمت 10,000 کے برابر رہ گئی، تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب اس کو ملٹیپلائی کر کے اب 10 لاکھ ان کو دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ فائدے نقصان کو نہ دیکھیں، لیکن قرض کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں لیا اتنی مقدار میں دینا لازم، جس کرنسی کے اندر لیا اسی کرنسی کے اندر دینا لازم ہوتا ہے۔ بعض ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، ریال میں، دراہم میں لیتے ہیں اور پھر پاکستانی روپیز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، اس میں سود متحقق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جس کرنسی میں لیا ہے اسی کرنسی میں واپس کریں گے، اور اتنی ہی مقدار میں کریں گے جو آج سے 10 سال پہلے تھی۔ کہ ہم بعض اوقات گھر میں پرندے لے آتے ہیں، پھر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اڑ نہ جائیں، تو کیا ان کے پر کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ایسے پرندے کہ جو ابتداءً غیر مانوس ہونے کی بنا پر ان کے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جب مانوس ہو جائیں تو پھر وہ گھر کے وفادار ہی رہتے ہیں، جیسے کبوتر ہیں، اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ ان کے اس طرح پر کاٹیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بڑی کلیاں جیسے کاٹ دیتے ہیں تو اونچا نہیں اڑ سکتے ہیں، بعض نوچتے ہیں پر جس سے بلڈ بھی نکل آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو شاید تکلیف نہیں ہو رہی، وہ بیچارہ بتا کوئی سکتا ہے، اپنے بال تو توڑ کر دیکھیں، اللہ نے بالکل تکلیف تو رکھی ہے، اس طرح اذیت ناک طریقے سے پر وغیرہ توڑے نہیں، ہاں کاٹ سکتے ہیں، جب وہ مانوس ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اور ایسا اگر پرندہ ہے کہ اس کے جب بھی آپ بڑے پر کریں گے وہ اڑ جائے گا، جیسے طوطے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض وقت گرین پیرٹ جو ہوتے ہیں، یہ نہیں رہتے گھر کے اندر، عمومی طور پر جنگلی ہوتے ہیں، تو ان کے پر کاٹ کے اگر رکھ کر تھوڑا بہت اڑنے کی ان کو موقع دیا جائے، بالکل ہی نہ ختم کریں، تاکہ گھر کے اندر کم از کم اڑ سکیں، کہ یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے ورزش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو جو کچھ عطا فرمایا، جس بھی جاندار کو، اس میں ہزارہ حکمتیں رکھی ہیں، اس حکمت کو بالکل ہی باطل کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا، اور ایسا ان کو مقید کر کے رکھ دینا کہ بالکل بیچارے صحیح طرح ہل بھی نہ رہ سکیں، جیسے بڑے بڑے فینسی کبوتر ہوتے ہیں، اور اتنے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے صحیح طرح ہل بھی نہیں سکتے، بس انڈے لینا ان سے تاکہ ہم کاروبار کریں، یہ ظلم عظیم ہے، اور ایسے جو کام کرنے والے ہیں انہیں برود قیامت بہرحال اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہر جاندار پر کرم نوازی و شفقت کرنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اسے دن میں 70 بار دانہ پانی دکھاؤ۔ 70 بار سے مراد یہ سرکار نے مطلب مبالغتاً فرمایا، اس کے مراد ہے بکثرت پانی، بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں، تو اس لیے ذرا اس کا خیال رکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جا کے کیا ہم پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے؟ دیکھیں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ اسی طریقے سے قریب جو ہے قبر کے اوپر نہیں، قریب کچھ پودے لگا دیں، لیکن ایسے نہیں کہ دوسروں کی جگہ کور کر لیں آپ، یا چلنے میں لوگوں کو دقت ہو، تاکہ جب تک وہ پتیاں ذکر الہی کریں گی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوتا ہے اور عذابات میں تخفیف کے امکانات ہیں۔
جیسے وہ مشہور حدیث میں ہے کہ سرکار نے 2 قبروں پہ تر شاخ لگائی اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو علماء نے یہی اس میں لاجک بیان کی ہے کہ جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور یہ ذکر الہی مردے کے لیے باعث تخفیف ہوگا، حالانکہ یعنی اس کے عذاب کے لیے باعث تخفیف ہوگا، جبکہ ہمیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کو رفع دے گا۔ اور یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے اور مردہ سنتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور قریب کی چیزیں گواہ بھی بن رہی ہیں، تو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ضرور بخشے، بہت اچھی بات ہے۔ وقت ہم دکان سے گوشت لیتے ہیں بکرے کا یا مرغی کا، شاپر میں ڈال کے لاتے ہیں، اس پر گوشت لگا ہوتا ہے، خون لگا ہوتا ہے، تو کیا وہ خون پاک ہے کہ ناپاک؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ جب وہ ذبح کرتا ہے سارا خون بہہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت کو رکھ کے کاٹتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کے اوپر چکنائی سی اور تھوڑا بلڈ سا ہوتا ہے، اگر تو اس بہتے خون کا حصہ ہے، جیسے مرغی کو کاٹی ہے، وہ مرغی کے اوپر وہ تھوڑا خون لگ گیا، وہ شاپر پہ لگا، وہ تو بہتا ہی خون تھا، ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس سے بالکل کھال وغیرہ اتار کے صاف کر دی، اس خون کا اثر یہاں تک نہیں ہے، اب وہ مرغی کاٹ کر ڈالتا ہے، اس سے کوئی چکنائی وغیرہ یا کوئی اندر سے جو ہڈیوں میں بلڈ وغیرہ محسوس ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ کہ جب آپ ذبح شرعی کر لیتے ہیں تو جو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جو گوشت وغیرہ کی ہڈیوں کے ساتھ اندر رہ جاتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد وقت جب قرآن ختم ہوتا ہے تو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی چیز بانٹی جاتی ہے، تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر قرآن کے بعد پہلے یہ کریں، اس کے بعد اگلا قرآن شروع کریں؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز بانٹنا ضروری ہے، نہ ختم قرآن کی ایک دعا لکھی ہوتی ہے آخر میں، وہ کوئی پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیں، منع بھی نہیں ہے، کوئی چیز تقسیم کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں، یا اس معنی میں کہ نہیں کریں گے تو لوگوں کا آپ کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا جائز ہو جائے، بالکل غلط ہے۔ آپ قرآن پڑھیں بلکہ چھپائیں اس کو۔ مٹھائی اٹھائی بانٹنے میں تو لوگ پوچھیں گے کیا کیا آپ نے، کارنامہ کیا آپ کا، آپ نے کہا یہ قرآن ختم کیا ہے، اس میں ریا کا اندیشہ آتا ہے، اس کو سمعہ کہتے ہیں، عمل کرنے کے بعد اسے سنانا، یعنی گویا کہ دنیا میں ہی کیش کر لینا اپنے عمل کو، بعض اوقات ہم دکھا کے کیش کرتے ہیں، بعض اوقات سنا کر کیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے چھپ کے قرآن پڑھا ہے تو بس چپ چاپ اگلا قرآن شروع کریں، ضروری نہیں ہے آپ کو کہ لوگوں کو مطلع کریں۔ ہاں اگر بہت شوق ہو کہ دنیا میں میں بدلہ لے لوں، یہ تعریف کرے، یہ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھے، یہ مجھے مقام عزت پہ بٹھائے جس سے حفظ نفس حاصل ہو جائے، تو پھر ایک سمجھدار آدمی کو یہی سوچ بنانی چاہیے کہ اب اس عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، دنیا میں ہی آپ نے اس کا فائدہ لے لیا، اپنے عمل کو چھپائیں جتنا ہو سکے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کیا پلاٹینم جو دھات ہوتی ہے اس کی رنگ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو مزاج رسول ہے، مزاج شرع ہے، وہ یہی ہے کہ مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چاندی کی انگوٹھی کو جائز قرار دیا جس میں نگ لگا ہونا ضروری ہے، ایک وقت میں ایک ہونی چاہیے، اور اس کا رنگ نگ کو ہٹا کر 4.5 ماشا سے زیادہ کا نہ ہو، چھلا نہیں پہن سکتے، ایک وقت میں 2 چاندی کی نہیں پہن سکتے، صرف چاندی کی، اس کے علاوہ تمام دھاتیں سرکار نے تانبا، پیتل، لوہا، سونا، پیتل اور لوہا یہ ایک صحابی سے اتروا کے پھینکوا دیا تھا، اور انہیں چاندی کی انگوٹھی کی ترغیب ہی دی تھی اور حکم جاری فرمایا تھا۔ اس کا مطلب ہے باقی تمام دھاتیں منع ہیں مرد کے لیے، صرف وہ چاندی پہن سکتا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ماسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں قرضہ دے دوں گی، کوئی کاروبار کرنا تھا، اس نے بتایا کہ یہ رکشہ لینا ہے، انہوں نے وعدہ کر لیا، اس نے کسی سے وعدہ سود کے اوپر رکشہ لے لیا، یعنی قرضے کے طور پر اس پہ سود دینا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اس نے سود پہ خرید لیا، اب میں اس کی کیا مدد کروں، پیسے دوں حسب وعدہ، تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ اور کیونکہ پہلے تو مجھے معلوم نہیں تھا، اب پتہ چلا ایک دم، اور اس سے اپنا قرض جو دیا ہے وہ واپس لوں یا نہ لوں، کیونکہ اس میں تو سود کی انوالومنٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ ماسی نے لیا ہے، اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرض، ایک اس پہ سود۔ جیسے آپ کسی بینک سے قرضہ لیتے ہیں، وعدہ سود پر ہی لیتے ہیں کہ ہم اتنا سود دیں گے، مثلا 1 لاکھ روپے لیا اور اس پہ آپ نے 10,000 سود دینا، یہ وعدہ کر لیا ایگریمنٹ، جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 کریں گے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ 1,10,000 میں سے قرضہ کتنا ہے اور سود کتنا ہے، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ قرض 1 لاکھ تھا اور سود 10,000۔ اس کا مطلب ہے وعدہ سود پہ لیا ہوا قرضہ حقیقتاً سود نہیں ہوتا، ہاں اس پہ وعدہ سود کرنا یہ گناہ، پھر فزیکل طور پہ سود دینا یہ گناہ، لینے والے کا لینا گناہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے پیسہ لے کے اس سے اگر رکشہ لے رہی ہے تو وہ وعدہ سود تو ہے، لیکن وہ پیسہ طیب اور حلال جگہ پر ہی خرچ ہو رہا ہے، اس لیے
ہم یہ تو کہیں گے کہ اس وعدہ سود کرنے کی بنا پر اور پریکٹیکلی طور پر فزیکلی طور پہ سود لینے دینے کی بنا پر گناہگار ہوگی، لیکن آپ اگر اس کی مدد کریں گے، یہ تو اصل رقشے کی رقم ہے، لہٰذا آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، دے سکتی ہیں، یعنی بطور قرض دے سکتی ہیں، اور یہ سودی معاملات میں تعاون نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے خود کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے قرضے پر تو سود بنے گا نہیں، جتنا آپ نے دیا ہے، مثال کے طور پہ 4 لاکھ دیا ہے، آپ اس پہ ایک بھی پیسہ زیادہ نہ لیں، نہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ کریں، بولے 4 لاکھ دیے، 4 لاکھ مجھے واپس کریں، چاہے انسٹالمنٹ میں لے لیں، تو پھر آپ کے لیے اس کو واپس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کالر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے ای میل مارکیٹنگ سروس پرووائڈ کرتا ہوں۔ ذرا تھوڑا آہستہ بولیں گے، آپ بہت فاسٹ بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، میں انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے نا ای میل مارکیٹنگ کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں، مارکیٹنگ سروس۔ ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر کلائنٹس ہوتے ہیں وہ میرے کرسچنس ہوتے ہیں، ان کی آڈینس بھی کرسچن ہوتی ہے۔ تو ابھی جیسے کرسمس آ رہا ہے تو ہمیں کلائنٹ کے مطلب ای میلس کے اوپر ہمیں کرسمس سیلس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کسٹمر اٹریکٹ ہوں اور بائی کرے۔ تو مطلب ہیپی کرسمس اس ٹائپ سے کچھ لکھنا ہوتا ہے اور کرسمس ٹری وغیرہ ہوتا ہے، یہ لگانا ہوتا ہے۔ تو مطلب پروڈکٹ جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، جس ان کی کرسمس ریلیٹڈ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اس میں تاکہ کسٹمر اٹریکٹ ہو۔ اسی طرح کبھی دیوالی آتا ہے، کبھی ہیلووین آتا ہے، مطلب ریلیجیس یا کلچرل ایونٹس آتے ہیں، تو یہ کیا کرنا میرے لیے حلال ہوگا؟ آپ کا کام بس یہ ہوتا ہے مارکیٹنگ کرنا، اس کو سیل کے لیے ترغیب دینا۔ جی، پروڈکٹ حلال ہوتا ہے، پروڈکٹ حلال، ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں آج کل اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اور اگر اس پہ بہت زیادہ سخت مسئلے بیان کیے جائیں تو ہماری بہت نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کے کاروبار کر رہی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی حالات بہت خراب ہیں، اتنے لوگ پریشان ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں، اور ایسے میں اگر ہم ہر بات کے اوپر رکاوٹ پیدا کر کے ہر چیز کے اوپر منع کرتے جائیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو سورس آف انکم ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس قسم کے معاملات کے اندر حتی الامکان آپ مسلم کا کام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیتے تو پھر آپ کی مارکیٹ خود آپ کے اوپر بڑا فرق پڑے گا کہ لوگ پھر آرڈر آپ کو نہیں دیں گے، انہی کو دیں گے کہ جو ہر طرح کا کام کر رہے ہیں۔ تو بامر مجبوری آپ صرف سائل کے یا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو وہ چیز کہہ رہے ہیں بس آپ نے وہ لکھ دی فرض کر لیں، اور آپ اس سے راضی نہیں ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ہماری ضرورت کہ یہ کاروبار پہ ہی میں ڈیپینڈ کرتا ہوں یا اسی کام پر، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے کام نہیں آتا یا کام نہیں مل رہا اور نہ کروں تو فاقوں کی نوبت آئے گی، پوری فیملی کو میں لے کے چل رہا ہوں، تو اس وقت یہ کام میری ضرورت ہوگا، اس میں اس چیز کی اجازت ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس سے کم درجہ ہے کہ میں ہلاک تو نہیں ہوں گا، یہ میرے گھر والے، میں اور طرف بھی جا سکتا ہوں، لیکن جتنی آسانی سہولت اس میں ہے، جتنا میری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں دوسری جگہ پوری نہیں ہوں گی، اور میں سخت آزمائش میں زندگی گزاروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہلاکت کی طرف بھی شاید میں چلا جاؤں۔ اس کو حاجت کی صورت کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی پرمیشن دے دی جاتی ہے، جبکہ صراحتاً آپ کا ارادہ کسی مذہبی معاملات کے اندر انوالومنٹ کرنا ہو، اس میں تعاون کرنا ہو، آپ دل سے اس کو اچھا تسلیم نہ کرتے ہوں۔ ایک ہے کہ آپ کا بہت سب کام صحیح چل رہا ہے، آپ نے کہا پارٹ ٹائم کے طور پہ یہ بھی کر لو، پیسے مل جائیں گے، اس کو کہتے ہیں منفعت یا زینت کے درجے میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ اس میں ہم منع کرتے ہیں بالکل کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں منفعت اور زینت کے معاملات میں۔ اگر یہ کام کرنا آپ کی ضرورت یا حاجت کے درجے میں ہے کہ نہ کریں تو ہلاکت تک پہنچتے ہیں، یا نہ کریں تو شدید مشقت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو دل میں کراہت رکھ کے آپ اس قسم کے معاملات کر سکتے ہیں۔ کرسمس ٹری میں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اس کی مبارکباد دینے کے اندر تھوڑا سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو دیگر مذاہب کے مذہبی شعار ہیں ان کے اندر بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن گنجائش جیسے صرف لکھنے تک کی اور مارکیٹنگ تک کی آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ آپ اس میں تعاون کی نیت بالکل بھی نہ کریں، یعنی مذہبی اعتبار سے اس کو دل میں اچھا نہ سمجھے، اس کی گنجائش نکلے گی، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ویسے میں گلاسز یوز کرتا ہوں لیکن بعض اوقات لینس لگا لیتا ہوں تاکہ گلاسز وغیرہ نہ پہننا پڑے، تو کیا یہ آئی لینسز جو ہیں یہ عمرے میں لگانا جائز ہے، عمرے کی یعنی حالت احرام میں، یا چشمہ لگانا ہی ضروری ہے؟ دیکھیں حالت احرام کہ یہ منافی نہیں ہے، اس میں حالت احرام اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ حالت روزہ میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے لینسز کے سلسلے میں، ورنہ حالت احرام میں بلا جھجک آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں تو بالکل آئی لینس استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں ایک گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ ہوں، ہمیں تعمیرات کے لیے گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے لیکن اس کو مخصوص کر دیتی ہے کہ مثلا اس فنڈ سے آپ کو کمرے ہی بنانے ہیں،
اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی مخصوص کر دیتی ہے کہ اتنا سریا اتنا سیمنٹ لگانی ہوگی. یہ کہتے ہیں لیکن اگر ہم کسی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں تو وہ سارا پیسہ انہی کمروں کے اندر لگے گا، اس کے علاوہ نہیں، جبکہ ہمیں اسکول کے اندر کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، تعمیرات کی. اگر ہم وہ پیسہ اپنا ایک پائی بھی ہم نہیں کھائیں گے، ہم اپنے طور پر کوئی کام کروائیں، میٹیریل خود خریدیں اور اس میں بچت کر کے باقی فنڈ کو اسکول کی ہی کسی اور جگہ کی تعمیر کے اندر کر لیں، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہر ایک کا بجٹ پاس نہیں کرتی ہے، تو کیا اس کی ہمیں اجازت ہوگی کہ نہیں. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ جتنا اسٹینڈرڈ گورنمنٹ نے رکھا ہے سریے کا، سیمنٹ کا، ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اپنی سورسز سے ہم میٹیریل کے اندر تھوڑا سا کنسیشن لے لیتے ہیں، کم قیمت پر لے لیتے ہیں، تو اس سے کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا. تو جی محترمہ، بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، کوئی یہ کوئی چوری نہیں ہے، کوئی یہ مطلب ایسا معاملات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص فرد واحد آپ کو دیتا، جیسے وکیل بنایا جاتا ہے اور کسی کام مخصوص کام کے لیے، تو پھر آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ وہ کریں گے. لیکن گورنمنٹ کے معاملات ایک علیحدہ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کسی فرد واحد کا، کسی پرائیویٹ شخص کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظامات کے لیے ایک ورکنگ باڈی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو اگر فنڈ پاس کرتے ہیں اور وہ اسکول کے لیے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اور دوسری جگہ ضرورت بھی ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ میں بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش نکلے گی. لیکن یہ یاد رکھیے، ذرا اس پر غور کر لیجئے گا کہ ایک دفعہ جب آپ یہ طرز عمل اختیار کریں گے اور یہ بات معروف ہو جائے گی سب ٹیچرز میں، آپ مستقل اسکول میں نہیں رہیں گی، دوسرا آئے گا. جب دوسرا آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کے اس عمل کو بنیاد بنا کر اس فنڈ کو کچھ کہیں استعمال کرے اور باقی کہے کہ ہم اور ضرورت ہے کہیں اور لگائیں گے، اور وہاں وہ خدا نخواستہ خیانت کا مرتکب ہو جائے. یہ پاسبل ہے کہ بعض اوقات جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ بعد والوں کے لیے کوئی راستہ چھوڑ جاتے ہیں اور بعد والے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بعد خدا نخواستہ کوئی ایسا ہی آئے، لیکن خدشہ ہے. اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو احتیاط کیجئے، پھر وہیں فنڈ لگائیں. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، سب اسکول والے بھی راضی ہیں، اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ آپ کی شکایت اوپر کر دے کہ یہ فنڈ کھا رہے ہیں، دیکھیں کمروں میں اتنا لگایا، جب وہ دیکھیں گے تو پھر کمی، بعض اوقات تو وہ حساب کتاب لے لیتے ہیں تو مسائل پیدا ہوں. ایسی بھی کوئی صورتحال ہو تو ایوائڈ کریں، کہ خواہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا. اگر اس قسم کے خطرات نہیں ہیں، آپ دیانتداری سے کر رہی ہیں، تو بہرحال دوسری جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. الکحل والے پرفیوم لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، الکحل پہلی بات ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، اور اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اجازت کیوں دے رہے ہیں کہ ویسے تو الکحل شراب کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، اس سے کشید کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے ایک پروسیس کے بعد، لیکن قرآن یا حدیث میں براہ راست الکحل کو منع نہیں کیا گیا، خمر کو منع کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خمر پر قیاس کر کے الکحل کو منع کیا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوا، یعنی فقہا نے اپنے رائے سے بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں قیاس کرنے کے بعد. پھر ایک چیز لفظ ہوتا ہے عموم بلوہ، کہ جب کوئی ممنوعہ چیز لوگوں میں، عوام و خواص میں بہت ہی زیادہ عام ہو جائے، تو جب وہ عادت بن جاتی ہے تو عادت کو چھڑوانے میں شدید قسم کا حرج ہوتا ہے. تو پھر ہم نے فقہا کی عادت مبارکہ دیکھی ہے کہ جب وہ اپنے طور پر ایک رائے سے کسی چیز کو منع کر رہے ہوں اور لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں، تو پھر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے قیاس یا اجتہاد یا ذاتی رائے کی بنا پر ان لاکھوں لوگوں کو گناہ گار قرار دیں اور ان کی عبادات کی بربادی کا حکم جاری کریں. تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور اس چیز کے جواز کی اجازت دے دیتے ہیں. الکحل میں یہ مسئلہ ہوا، اسپرٹ بھی اسی کی شکل ہے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جا بجا اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا ہے. لیکن آپ ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق جو آپ نے اکابرین کی تعلیم سے ہی اخذ کیے ہیں، وہ یہی ہے کہ جب اس میں بہت زیادہ عموم ہو گیا، یہ عام ہو گئی، تو اس کے بھی استعمال کی اجازت ہوئی. اس لیے آپ صوفوں پر دیکھ لیں، مسجد کے دروازوں پر دیکھ لیں، کھڑکیوں کی چوکھٹوں پہ دیکھ لیں، اسپرٹ استعمال ہوتی ہے، پالش کرتے ہیں، اس پہ اسپرٹ ملتی ہے. ایسے جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے اسپرٹ سے آپ کی کھال کو نرم کیا جاتا ہے، تب انجیکشن ہوتا ہے. دیگر چیزیں بھی اس طرح، یہ الکحل اور اسپرٹ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اس لیے حکم جواز ہے. ہاں اگر کوئی تقوی اختیار کرتے ہوئے عطر استعمال کرے، پرفیوم یوز نہ کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوگا. وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ خود تقوی اختیار کرے اور دوسروں پر اس کو استعمال کرنے کی بنا پر حرام کا حکم لگائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ جب فقہا کسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی اس اجازت کو اختیار نہ کرنا چاہے، وہاں پہ اس کو اجازت ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے یہ قیاسی مسائل میں، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے تقوی کی روشنی میں سب کو گناہگار قرار دینا شروع کرے. اپنے تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھے. خلاصہ کلام یہ کہ جو نہ لگانا چاہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لگا رہے ہیں بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، ان کی نمازیں بھی بالکل درست ہیں. اسی پر قیاس کر لیں آپ، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز اور یہ ویڈیو وغیرہ آج کل ڈیجیٹل کیمرے سے بنانا، یہ بھی مختلف ہی مسئلے ہیں، اور میجورٹی فقہا کی اس کے جواز کا حکم دیتی ہے. عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہیں. فرض کر لیں اگر یہ ناجائز بھی ہوتے
تو چونکہ براہ راست شریعت نے ان کو منع نہیں کیا، یقیناً فقہا کی رائے سے ہی منع ہوتے، تب بھی عموم بلوہ کی دلیل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دینا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف فی مسئلے میں جس طرف زیادہ فقہا ہوں گے، زیادہ علماء ہوں گے، حق اسی طرف ہوگا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں۔ کچھ اور پھر کوئسچنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پانی یا زمزم کی قسم کھائی جاتی ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس پانی کی قسم، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے پانی نصیب نہ ہو۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں بہرحال یہ اگر کوئی ایسی چیز معروف ہو گئی کہ جس سے ہماری بات کی قوت، طاقت یا اس کی صداقت سامنے والے پر ظاہر ہوتی ہو تو اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن یہ شرعی لحاظ سے کوئی قسم نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی ماں کی قسم کھا لیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس میں گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا بھی، یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اچھا میں جرأت نہیں پیدا کر رہا کہ اب آپ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں خدا نہ خواستہ کوئی کھائے، آپ سے مراد کوئی کھائے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم زوجہ کے سر پر یا زوجہ شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گی اور جھوٹ ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی فرض کر لے کہتا ہے اور اس کو اسی بات سے یقین حاصل ہوگا کہ جب تم ایسا کہو گے تو میں تمہاری بات کا یقین حاصل کر لوں گا، اور آپ کی بات بھی سچی ہو تو پھر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھا بھی لی تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یا پانی نصیب نہیں ہوگا، یہ آپ کا اپنا خود ساختہ ایک نظریہ ہے جس کی شریعت تائید نہیں کرتی ہے۔ تو سچی بات کی تائید و توثیق کے لیے جبکہ سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہو اس طرح کے طرز عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو رواج نہ دیں، زیادہ رائج نہ کریں۔ وہی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھتی ہیں، جب بڑوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے دین کا حصہ سمجھتی ہیں، اور آگے چل کر بڑوں کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر اور کوئی نیا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے اور بدعت عام ہو جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب مزار کے لیے کیا اس طرح شعر پڑھنا ٹھیک ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں انتہائی درجے کا مبالغہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو اس قسم کے شعر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں پڑھے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بلا اختلاف پوری کائنات کی نعمتیں جو جس کو بھی جیسے بھی ملی ہیں میرے سرکار کا صدقہ ہے۔ تو اس طرح کی مبالغہ آرائی نہ کی جائے، اس سے بڑا غلط تصور پیدا ہوتا ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ تیری رضا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتا تو کیا اللہ محتاج ہو گیا کہ پہلے معلوم کرے کہ کس کو کیا دینا ہے؟ یہ تو الوہیت میں کسی کو داخل کرنا ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے، تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کوئی بھی گزرا ہو، سب کو اس کو فالو کرنا ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ظاہر کرنا کہ وہ کسی ولی کا محتاج ہو گیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کچھ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب اگر وہ ولی منع کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں دینا تو اس کو نہیں دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ عمومی طور پہ یہ قوال حضرات شعر تیار کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قوال حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ اچھا کلام پڑھیں جس سے لوگوں کو صحیح عقیدہ پہنچے۔ صرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے اگر آپ غلط شعر پڑھ دیتے ہیں جس میں عقیدے کی خرابی پوشیدہ ہو تو جب تک یہ چیز چلتی رہے گی، یاد رکھیں آپ کے سر پر اس کا وبال رہے گا، اس لیے اس میں احتیاط کی جائے۔ انہوں نے کویسچن کیا یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی جاتی ہیں تو چونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا تو اور اوور ایج بھی ہے تو ان کو پرمیشن دی تھی کہ آپ جا سکتی ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں بعض اوقات میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو میں اپنے ساتھ کسی فیمیل کو اگر لے جاؤں تو اب اس کے ساتھ تو کوئی محرم نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی میل کو ہی تلاش کریں اگر مل جائے، اگر نہیں ملتا اور آپ کے لیے واقعی ایک مجبوری ہے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات جس طرح شریعت ہماری ضرورت کی وجہ سے کچھ ممنوعہ چیزوں کو ہمارے حق میں جائز کر دیتی ہے، اس اصول کے تحت کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، یعنی ہمارے حق میں جائز کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی وہ ضرورت خود نہ پوری کر سکتے ہوں تو لیکن دوسرا پوری کر سکتا ہے تو یاد رکھیں پھر ہماری ضرورت، ہماری مجبوری اس کی ضرورت اور مجبوری بن جائے گی، اور جس طریقے سے ہمیں رعایت ملے گی اسے بھی ملے گی۔
اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تیرنا آتا ہے، اور ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، تو حکم شرع یہ ہے کہ یہ اپنی نماز توڑے گا اور اس کو بچائے گا، اور اس نماز توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب کیوں نہیں ہوگا؟ ضرورت اس کی تو نہیں ہے، ضرورت تو اس کی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر پا رہا، یہ پوری کر پا رہا ہے. تو جیسے مجبوری کی حالت میں اگر اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے نماز توڑ سکتا تھا، ایسے ہی دوسری کی مجبوری پر بھی یہ نماز توڑے گا، بلکہ فرض ہے کہ توڑ کے اس کی جان کو بچائے. اسی طرح اگر ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، بعض وقت 5-5 6-6 گھنٹے کے آپریشن ہوتے ہیں، اور اس میں سردیوں میں خاص طور پر 2-2 3-3 نمازوں کا وقت بعض اوقات نکل جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نماز قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ جا کے نماز پڑھیں، ذرا بھی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں فرق آ جائے، آپریشن میں تھوڑا گیپ ہو جائے تو اس کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. ضرورت مریض کی ہے، ڈاکٹر کی نہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، آپریشن خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کرے گا. گویا کہ اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی تو نہیں، لیکن اس کی ضرورت اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ مریض کی ضرورت ڈاکٹر کی ضرورت بن جائے گی. اور جب ڈاکٹر کے لیے کوئی مجبوری ہو، ضرورت آ جائے، تو اس کے لیے تخفیف کا حکم ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کو کوئی مجبوری ہو جائے تو اس کے لیے آسانی اور تخفیف کا حکم ہوتا ہے. بعض اوقات ممنوعہ کام کے ارتکاب کی اجازت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی اجازت ہوگی. امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئی ہوں گی. چنانچہ اگر کوئی اور نہیں ملتا اور واقعی آپ کے راستے میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو بامر مجبوری کسی فیمیل کو ساتھ لے جا سکتی ہیں. اب وہ عورت اگر بغیر محرم کے سفر کر رہی ہے، مثلا اس کو بھی محرم میسر نہیں، اگر ہے تو پھر وہ بہرحال اپنے ساتھ لے کے چلے اور آپ کا ساتھ چلے، پھر ہو جائے گا. اگرچہ آپ کے لیے تو وہ نامحرم ہی ہوگا، لیکن اس لڑکی کے لیے تو محرم ہوگا. لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کو بھی کوئی محرم نہیں مل رہا تو وہ آپ کے ساتھ اس بامر مجبوری جا سکتی ہے اور اس کو اسی اصول کے تحت شرعی رعایت مل جائے گی. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک جوان لڑکی یا عورت کو کتنے سال کے بچے سے پردہ کرنا چاہیے؟ میں نے انٹرنیٹ پر فتاوی دیکھے، کہیں 10 سال لکھا ہے، کہیں 12 سال. ابھی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو 10 سال کے بچوں سے بھی پردہ کرواتا ہوں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچے ہیں تم ایسا نہ کرو، اور میں مصافحہ کرنے سے بھی منع کرتا ہوں. جب میری بیوی میکے جاتی ہے تو ان کے بعض اوقات چھوٹے، بعض اوقات 15 سال کے کزن بھی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، تو میری بیوی اوائڈ کرتی ہے، لیکن کبھی ہاتھ ملا بھی دیتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں. اور اسی طریقے سے شادی شدہ عورتوں کے پورشن میں 9-10 سال کے جیسے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو عورتوں کے جو پورشن ہوتا ہے اس میں آ جاتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے. تو یہ 9-10 سال کے بچے اگر آ جائیں تو کیا میری زوجہ کو پردہ کرنا چاہیے؟ اب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس پہ گناہ گار تو نہیں ہو رہا کہ میں بہت زیادہ سختی شدت کر رہا ہوں. اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں سوچتا ہوں اگر میں عورت ہوتا تو واقعی میرے لیے تو ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی، لیکن بہرحال حکم شرع معلوم کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے، معلوم کرنا چاہیے. دیکھیں خواتین کو چاہیے کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو احتیاط اسٹارٹ کریں. اور اس کا استدلال اس سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو. اس کا مطلب ہے اب چونکہ وہ کچھ عرصے بعد، کیونکہ لڑکے کی بلوغت کی کم از کم عمر 12 سال ہے، 12ویں سال میں اگر احتلام ہو گیا بچہ بالغ ہو جائے گا، نہیں تو 13 14 15 تک درمیان میں کبھی بھی ہو جائے گا وہ بالغ کہلائے گا. اور اگر 15 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا تو بہرحال 15 سال کے بعد حکم شرع یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گیا. تو یعنی اس کا مطلب ہے وہ قریب البلوغ ہو گیا، 10 سال کا بچہ قریب البلوغ ہو گیا ہے. اور جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا. 10 برس کو ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ، حالانکہ ابھی بلوغت تو نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام لازم ہوتے ہیں. لیکن کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے. بچے کو ابھی سے پریکٹس کروائیں گے، وہ عادی ہو جائے گا تو بلوغت کے بعد قضاء نماز کا معاملہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دیگر احکام کو قیاس کرنا چاہیے. ابھی سے بچے کو ذرا عورتوں سے دور رکھیں یا عورتیں ان سے اجتناب کریں تو بچہ آہستہ آہستہ پردے کی طرف آئے گا. عورتوں کو نہ دیکھنا، ان کے قریب نہ جانا، اس کی پریکٹس کروانا شروع کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال بعض 10 سال کے بچے بہت چھوٹے سے لگتے ہیں، کوئی اتنی شدت سختی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر وہ 12 سال کا بالغ ہو چکا ہے، کنفرم ہو چکا ہے، تو پھر تو عورت کو بالکل اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ 12 سال کا کم از کم بالغ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اتنی زیادہ شدت سختی نہ کریں، آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ زوجہ کو سمجھا دیں شرعی حکم، آپ کی زوجہ کو خود احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ ان کے اوپر ایک نگہبان کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلسل رکھیں گے اور آپ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کبھی بدگمانی سے نہیں بچ سکتے. ہر وقت وسوسے پتہ نہیں زوجہ کیا کر رہی ہوگی، وہاں پہ مسافت تو نہیں کر رہی ہوگی، فلاں تو نہیں کر رہی ہوگی. آپ شادی بیاہ میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہوں گے کوئی لڑکے وڑکے تو نہیں جا رہے اس طرف. تھوڑا سا ریلیکس ہوں اور اپنی زوجہ پر اعتماد رکھیں. انہیں سمجھائیں کہ اگر اس طرح کوئی فرض کر لیں شادی بیاہ میں کسی کو روک تو سکتے نہیں، کسی اور کی شادی میں گئے تو آ ہی جاتے ہیں، بعض اوقات ویٹر بھی تو آتے ہیں کھانا سرو کرنے کے لیے.
تو اس وقت کیا کریں گے؟ یقینی سی بات ہے زوجہ کو اس وقت اپنا کوئی پردہ کر لینا چاہیے، کوئی اس طریقے سے طرز عمل رکھنا چاہیے کہ اپنی پیٹھ اس طرف رکھیں، اور یہ کہ ان سے مصافحہ وغیرہ نہ کریں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی احتیاط اچھی ہے، لیکن اس وقت اس میں اتنی زیادہ شدت یہ مناسب نہیں۔ ہاں جو آپ نے 15 سالہ کزن کا بولا وہ یقیناً بالغ ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ ملانا، اس کا قریب بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب ناجائز ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں تمام گھر والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات کہتے ہیں مصعب تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے بھی، بالکل ہے، لیکن کل کو یہ بالغ ہو جائے گا۔ اب جیسے 15 سال کے بھی بچے بعض اوقات چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ان کو شرعی احکام کا پابند ہونا لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ چھوٹے سے لگتے ہیں؟ بالغ ہو گئے تو اب ان کو تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ بہت احتیاط رکھیں۔ اور آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے کہ الامان والحفیظ، بچے اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، گندی قسم کی باتیں دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کا بچہ اچھا ہوگا، اور اسی طرح انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے قریب البلوغ ہوتے ہیں لیکن بالغ وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں، یعنی شعوری بلوغت اور ذہنی لحاظ سے بلوغت اور خراب قسم کی گفتگو اور اتنی گندی گندی باتیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بچے نہیں رہیں، تھوڑا سا چینج ہو گیا، اس ماحول کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ ماں باپ نہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ان کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوگا۔ ان کو سوچنا چاہیے، زمانے کے اعتبار سے یہ غور کرنا ماں باپ پر لازم ہے کہ ہمارے بچے ان جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے کن کن برائیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، چاہے آپ خود اس میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اتنا شعور تو بیدار کریں تاکہ آپ بچوں کے اندر شعور منتقل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 92 کلومیٹر اپنے شہر سے دور گئی تھی اور واپسی پہ عصر کا ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی میرا سفر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ فرض جو ہے وہ مجھے مطلب قصر پڑھنے ہوں گے یا پورے پڑھنے ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ میں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی ہوں، نیت میری جو ہے 15 دن سے کم کی ہوتی ہے کہ میں 15 دن سے کم رہوں گی، لیکن دوران ٹریٹمنٹ کبھی جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹ ہو گئی یا کچھ، تو اگر 15 دن سے زیادہ لگ جائیں تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، تو انہوں نے جب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے لیے جہیز پہلا کے سوال کریں آپ بہن، اب آپ آن ایئر ہیں، ٹھیک ہے، آپ اب مجھ سے کویشچن کر رہی ہیں، دوبارہ دہرائیے گا سوال۔ جب ہم نے ان کے لیے جہیز کے سامان کی واپسی کے لیے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب طلاق ہو گئی، ان کے نزدیک بھی طلاق ہو چکی، شاید ہو گئی ہوگی، تو انہوں نے چلو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں بہن، جو میں سمجھ پایا ہوں میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ انہی کے سوال لے لیتے ہیں بہن کے، کہ کہتی ہیں کہ میں 92 کلومیٹرز دور گئی تھی، واپس آ رہی تھی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو ابھی میں سفر میں تھی، قصر پڑھوں گی یا پوری نماز پڑھوں گی؟ دیکھیں، جب آدمی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور نیت یہ ہو کہ میں کم از کم 92 کلومیٹرز لگاتار جاؤں گا، تو وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ اب جب دوسرے سٹی میں آپ پہنچتے ہیں تو جب تک آپ وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کریں، آپ مسافر رہیں گے۔ 15 دن کی نیت کم از کم کر لیں یا اس سے زیادہ کی تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اب اگر وہاں سے آپ واپسی کے لیے چل پڑے ہیں، جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے آپ مسافر رہیں گے، اور مسافر قصر نماز پڑھتا ہے، لہٰذا یہ قصر نماز آپ پڑھیں گی۔ اور دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا اس کا جواب بھی ضمناً اس میں ہے کہ جب آپ کسی سٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ نے اولاً 15 دن کی نیت کی تو آپ مقیمہ ہیں، پوری نماز پڑھیں گی، لیکن اگر آپ نے کم دنوں کی نیت کی ہے تو آپ مسافرہ ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ ٹریٹمنٹ میں آگے بڑھتے رہے اور آپ کو پہلے امید نہیں تھی کہ اتنے دن لگ جائیں گے اور 15 دن کو کراس کر گئے، پھر بھی آپ مسافرہ رہیں گے۔ اس نیت کا اعتبار ہوتا ہے جب جانے کے بعد، آپ وہاں پہنچنے کے بعد جو نیت کرتے ہیں۔ جیسے اب اس میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے پیمنٹ لینے کے لیے مثلاً گیا اور ارادہ یہ تھا کہ 3 دن میں پیمنٹ لے کے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے دکاندار کہتے ہیں یار 1 دن ٹھہر جاؤ، 2 دن ٹھہر جاؤ، کرتے 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 فرض کر لیں 6 مہینے گزر گئے، تو وہ مسافر ہی رہے گا کیونکہ اس کی اول نیت 3 دن کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ مسافر ہی رہیں گی، اس میں آپ بالکل ٹینشن نہ لیجئے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میرے نا 3 سوال ہیں۔ جی۔
ایک یہ کہ رات کو جب مطلب ڈپریشن کی وجہ سے یا میڈیسن کی وجہ سے یا لیٹ سونے کی وجہ سے فجر کی نماز نہ ادا کر سکیں تو کیا ہم ظہر کے ساتھ وہ جو قضا نماز ہے فجر کی وہ ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نا کوئی پیشنٹ ہے اس کو گیس کی پرابلم رہتی ہے تو جب نا گیس جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کو گیس پرابلم شروع ہو جاتی ہے, کیا وہ گیس روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نا پیرنٹس فوت ہو چکے ہیں تو نا بھائی جو ہے نا وہ جو مکان کرائے کا ہے نا ابو کا تو وہ اس کا حصہ وہ لے رہے ہیں, مطلب کرایہ لے رہے ہیں, کیا اس میں بہن کا حصہ بنے گا؟ اچھا, وہ وراثت کا مکان ہے کرائے کا؟ جی وراثت کا مکان ہے نا. ٹھیک ہے, بتا دو. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی اپنے موبائل اسٹیٹس پر کچھ تصویریں لگاتے ہیں یعنی کتابوں وغیرہ کی, پھر وہ انہی کتابوں کو کے لیے ان کے پاس جو آرڈر آتا ہے وہ کسی مکتبے پر کے پاس جا کر ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ ہم یہ کتاب آپ کو جو ہے وہ کسٹمر دیتے ہیں, آپ کسٹمر کے ایڈریس پر یہ کتاب بھجوا دیں اور اس کتاب پر آپ مجھے جو ہے وہ 40% یا جو بھی ان کا آپس میں طے ہوتا ہے وہ آپ مجھے کمیشن دیں گے. اور اس میں 2 لوگ شریک ہیں, یعنی کہ 2 لوگ یوں شریک ہیں کہ ایک مکتبے سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے اور دوسرا اپنے نمبر سے اسٹیٹس لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ جس کے پاس آرڈر آ جاتا ہے تو آرڈر پر جو نفع ملے گا یعنی کہ مکتبے سے جو نفع ملے گا وہ دونوں 50-50% یا 40-60% اس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو کیا دونوں کا اس طرح کام کرنا جائز ہے؟ چلیں اور بتاتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں, یہ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا, شاید وہ سوال صحیح نہیں سمجھا پائی, لائن کٹ گئی تھی. جو میں سمجھ پایا ہوں غالباً کسی بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اب وہ سسرال والے جو سابقہ سسرال والے ہیں وہ جہیز دینے سے انکار کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصول یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ سپریشن ہو جائے تو جو بچی کی ملکیت میں مال تھا وہ اس کی ملکیت زائل نہیں ہو جاتی, وہ تمام کا تمام واپس دینا ہوگا, چاہے وہ سونے کے سیٹ ہوں, چاہے وہ جہیز کا سامان ہو, اور گھر کے اندر اگر بچی کوئی بعد میں چیز خرید کر لائی تھی اپنے پیسوں سے, سب چیزیں واپس کرنا لازم ہوتا ہے. اسی طرح اگر سسرال نے کوئی زیور چڑھایا تھا اور لڑکی کی ملک کر دیا تھا, یہ ہوتا ہے بعض اوقات سونے کے سیٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ لڑکی کا ہے, وہ لڑکی ہی لے گی, اس سے زبردستی واپس نہیں لے سکتے. لیں گے تو بہرحال بعض صورتوں میں گناہ کی صورت بنتی ہے. بعض نے مکروہ تنزیہی کہا ہے کہ ہبہ دے کے واپس لینا, بعض نے مکروہ تحریمی کا قول بھی کہا ہے. اس لیے احتیاطی کرنی چاہیے, جو چلا گیا چلا گیا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معذرت کے ساتھ کوئی اگر خدا نخواستہ ایسا کردار ہو تو وہ ناراض نہ ہو, کہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر بسانا نہیں چاہتی, وہ جاتی ہیں جھگڑا لڑائی اور خوب مطلب کہ ناک میں دم کر دیتی ہیں, شوہر سے بدتمیزیاں دیگر چیزیں, شاید پسند کی شادی نہیں ہوتی, شاید ان کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وہ پھر وہ گھر خراب کر کے واپس آ جاتی ہیں. ایسی صورت میں اگر, اور فرض کر لیں بعض تو ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ ایک نہیں 2-3 جگہ ایسا ہو چکا ہے, یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اگر کسی کو ایسا معلوم ہو, ایسی عورت کو تو خیر نہیں چھوڑنا چاہیے, اس سے ہبہ واپس ہی لے لیں, یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بات تو اسی کو کھیل بنا لیتے ہیں. خدا نہ کرے ایسا کوئی کردار ہو تو اس کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے حکمتاً, لیکن اس میں بھی کسی مفتی صاحب سے پرمیشن لے لیں, اس کے بعد کر لیں. باقی یہ کہ نارمل حالات میں ایک دفعہ دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لینا چاہیے, اور جو خالصتاً لڑکی کی ہی ملک ہے اسے کس حیثیت سے آپ روکیں گے, وہ واپس کرنا لازم ہے. اسی طرح جو لڑکے کا مثلا کوئی سامان ہے, لڑکی اسے لے کے نہیں جا سکتی, جو سسرال والوں کا ہے اس کو چھوڑ کر جانا واجب ہے, اور بعض اوقات تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ غلط ہے, وہ واپس کرنا ہی ہوگا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے بچوں کے اسکول میں بعض خود فینسی ڈریس کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں کچھ مسلم لوگ جو غیر مسلم کے خداؤں کا ایک گیٹ اپ, ان کا ایک تصور ہوتا ہے, اس طرح کے کپڑے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اور ان کا لباس تیار کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جب تک کہ جان کا صحیح خطرہ نہ ہو, یا عزت چلے جانے یا عز تلف کرنے کا صحیح خوف نہ ہو, تب تک کسی کا شعار دینی اختیار کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا. اور اگر کریں گے, اگر بالغ کرے تو دار اسلام سے باہر ہو جائے گا, اور اگر نابالغ کو تیار کرے تو بالغ کے لیے وہی حکم ہوگا, اور نابالغ پہ وبال تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, لیکن اس کا گناہ بڑے پر ہوگا جو اس کو تیار کر رہا ہے. اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں, کوئی بھی اور گیٹ اپ کریں, دنیاوی اعتبار سے کر لیں, لیکن اس طرح کا مذہبی شعار اختیار کرنا, جیسے عرض کیا, صرف جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو, یعنی اگر نہیں کریں گے تو سامنے والا جان سے مار دے گا,
یا اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، عزت کے جانے کا صحیح اندیشہ ہو، تب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کو چھونے کی خواہش میں بعض عورتیں مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جو واقعی مطلب ہم بھی دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کہ اس میں مرد عورت کا کوئی تمیز نہیں تھی، سب ایک دوسرے میں سمجھ لیں آگے بڑھنے کے چکر میں بہت ہجوم۔ تو اس طرح عورتوں کا مردوں کے بیچ میں گھس جانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں سخت ناجائز ہے، بالکل منع ہے، یہ کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا، کہ بلکہ علماء نے تو فرمایا کہ اگر حجر اسود پہ رش ہو اور عورت کو یہ گمان ہو کہ مردوں سے جسم ٹچ ہوگا تو وہ دور ہی رہے۔ طواف تو ایک مجبوری ہے، بعض اوقات مطاف میں بہت رش ہوتا ہے کہ غیر مرد نامحرم کے جسم آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن وہ تو ایک منسک کی، ایک عبادت کی، ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے، اس میں اجازت ہوگی کہ وہ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے جب آپ 10 ذو الحجہ کو رمیے کے لیے چلتے ہیں تو چونکہ تمام حاجیوں نے آج 10 ذو الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اگر 25 لاکھ حاجی ہے تو سب کا مشن یہی ہے کہ آج اس کی طرف بڑھنا ہے، اس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے اور اس طرح کنجسٹ ماحول ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک رکن کی ادائیگی مقصود ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں۔ ایسے کعبۃ اللہ کو ٹچ کرنا یا ملتزم جو کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا ایریا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں، ٹھیک ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، اس لیے ہماری بہنوں کو بالکل اس سے اجتناب کرنا ہوگا، ورنہ وہ وہاں پر بھی گناہ گار ہو سکتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے وقت کا انتظار کریں کہ یا تو اس میں صرف عورتوں کو اس ٹائم پرمیشن ہو، اب چاہے رش ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو عورتوں کے جسم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یا پھر ایسے وقت میں جائیں کہ جب رش بالکل کم ہو کوئی بھی وہاں پر نہ ہو، بہت ہی کم ہو، ایسے موقع پہ جائیں، لیکن اگر مردوں کے بیچ میں گھسیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مطالبہ اولاد پر والد صاحب کا اپنی زندگی کے اندر ہی میراث تقسیم کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ سوال تھا کہ امام صاحب نے نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی تو مسبوق نمازی نے سنا تو کیا سجدہ اس پر بھی واجب ہوگا؟ جی اور جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کی کویسچن لے لیتے ہیں پہلے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میراث کا تصور سمجھنا چاہیے، جس کا مال ہے جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا مال مال میراث یا مال وراثت کہلائے گا، لہذا اگر والد صاحب زندہ ہیں تو ان کا مال تو مال وراثت ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں تو اولاد کے حقوق اس مال کے ساتھ وابستہ بھی نہیں ہوتے، وارث کا حق میراث کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، لہذا اولاد کا یہ مطالبہ بالکل بیجا ہوتا ہے کہ جی ہمارا حق ہمیں دے دیں۔ پہلے حق ثابت تو کرو، پہلے ان سے یہ سوال کر لیا کریں کہ حق کہتے کس میں بیٹا، ذرا یہ تو بتاؤ سمجھاؤ ذرا حق کسے کہتے ہیں، تو حق وغیرہ کچھ نہیں پتہ ہوتا ویسے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اور پیسے کی باری آئے تو اچھل کر آگے آتے ہیں، اور اسی طرح وراثت جب کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے چابیاں قبضے میں کر لیتے ہیں الماریوں کی، بعض اوقات اسکوٹر کے مکان کے کاغذات چھپا لیتے ہیں، وہاں لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اولاد بحیثیت وارث کے مطالبہ نہیں کر سکتی، ویسے نرمی کے ساتھ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ دے دیں، ہم نے کاروبار کرنا ہے، بڑی مہربانی ہوگی، لیکن سختی کرنا اور یوں ٹارچر کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں دے دیں زندگی میں، بالکل نہیں۔ والد صاحب چاہے تو یہ پورا کا پورا کسی یتیم خانے کو دے دیں، کسی کو زندگی کے اندر گفٹ کر دیں، کوئی اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ روک سکے، وہ والد کا ہے، جس کو چاہے دے، کرنا نہیں چاہیے ایسے والد صاحب کو بھی لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اولاد کا جب تک والد کا انتقال نہیں ہوگا اس مال پر تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، والد صاحب دینا چاہیں ٹھیک، نہیں دینا چاہیں تو سختی سے مطالبہ بہرحال نہیں ہو سکتا۔ اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کے بعد کوئی شخص نماز میں داخل ہوا اور امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا ہے تو بالکل مقتدی کو بھی کرنا ہوگا، وہ امام کی اتباع لازم ہوتی ہے، جیسے سجدہ صحف کے اندر ہوتی ہے، ان کو بالکل پیروی کرنی ہوگی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے، ایک تو جو ہے وہ میں نے نمازیں 2-3 نمازیں میں نے پڑھی تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ لباس کے نہ کچھ مطلب گندگی لگی ہوئی تھی، تو اتنی ساری تھی، ذرا سی مطلب جاری تو بالکل جو ہے صاف ہو گئی، تو اس میں نماز جو پڑھی ہے اس کا کیا؟ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال؟ اور دوسرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ میں سفر پہ جاتی ہوں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو میری طبیعت جو ہے آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، تو میں کسی فیمیل کو اگر ساتھ لے کر جاؤں
وہ کیا اس کا جو وہ ہے کیا حکم ہوگا؟ وہ بغیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ کیونکہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا یہ جو الکوہل پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک ہے کہ جو قرآن ختم کریں تو اس کے لیے کوئی چیز بانٹنا ضروری ہے پہلے یا دوبارہ نیا شروع کر سکتے ہیں دوبارہ؟ اور ایک جو ہوتی ہے میٹل وہ جو میل ہے وہ رنگ پہن سکتے ہیں پلاٹینم کی؟ جی دوبارہ بولیں. پلاٹینم ہوتی ہے نا میٹل جو پلاٹینم ہوتا ہے جی جی اس کی رنگ پہن سکتا ہے میل ہے جو مرد؟ ٹھیک ہے. اور جی جی بس جی میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے کویشچن کیا یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی جاتی ہیں تو چونکہ ان کی مجبوری ہے ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا تو اور اوور ایج بھی ہے تو ان کو پرمیشن دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں. اب یہ کہتی ہیں بعض اوقات میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو میں اپنے ساتھ کسی فیمیل کو اگر لے جاؤں تو اب اس کے ساتھ تو کوئی محرم نہیں ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی میل کو ہی تلاش کریں اگر مل جائے. اگر نہیں ملتا اور آپ کے لیے واقعی ایک مجبوری ہے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات جس طرح شریعت ہماری ضرورت کی وجہ سے کچھ ممنوعہ چیزوں کو ہمارے حق میں جائز کر دیتی ہے, اس اصول کے تحت کہ الضرورات تبیح المحظورات کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں یعنی ہمارے حق میں جائز کر دیتی ہیں. تو اگر ہم اپنی وہ ضرورت خود نہ پوری کر سکتے ہوں تو لیکن دوسرا پوری کر سکتا ہے تو یاد رکھیں پھر ہماری ضرورت ہماری مجبوری اس کی ضرورت اور مجبوری بن جائے گی اور جس طریقے سے ہمیں رعایت ملے گی اسے بھی ملے گی. اس کی دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو تیرنا آتا ہے اور ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو تیرنا نہیں آتا تو حکم شرع یہ ہے کہ یہ اپنی نماز توڑے گا اور اس کو بچائے گا اور اس نماز توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب کیوں نہیں ہوگا؟ ضرورت اس کی تو نہیں ہے, ضرورت تو اس کی ہے لیکن چونکہ وہ اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر پا رہا یہ پوری کر پا رہا ہے تو جیسے مجبوری کی حالت میں اگر اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے نماز توڑ سکتا تھا ایسے ہی دوسری کی مجبوری پر بھی یہ نماز توڑے گا بلکہ فرض ہے کہ توڑ کے اس کی جان کو بچائے. اسی طرح اگر ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں بعض اوقات 5-5 6-6 گھنٹے کے آپریشن ہوتے ہیں اور اس میں سردیوں میں خاص طور پر 2-2 3-3 نمازوں کا وقت بعض اوقات نکل جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نماز قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ جا کے نماز پڑھیں ذرا بھی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں فرق آ جائے آپریشن میں تھوڑا گیپ ہو جائے تو اس کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. ضرورت مریض کی ہے ڈاکٹر کی نہیں لیکن چونکہ وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا آپریشن خود نہیں کر سکتا ڈاکٹر کرے گا گویا کہ اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی تو نہیں لیکن اس کی ضرورت اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تو گویا کہ مریض کی ضرورت ڈاکٹر کی ضرورت بن جائے گی. اور جب ڈاکٹر کے لیے کوئی مجبوری ہو ضرورت آ جائے تو اس کے لیے تخفیف کا حکم ہوتا ہے یعنی کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کو کوئی مجبوری ہو جائے تو اس کے لیے آسانی اور تخفیف کا حکم ہوتا ہے. بعض اوقات ممنوعہ کام کے ارتکاب کی اجازت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی اجازت ہوگی. امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئی ہوں گی. چنانچہ اگر کوئی اور نہیں ملتا اور واقعی آپ کے راستے میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو بامر مجبوری کسی فیمیل کو ساتھ لے جا سکتی ہیں. اب وہ عورت اگر بغیر محرم کے سفر کر رہی ہے مثلا اس کو بھی محرم میسر نہیں اگر ہے تو پھر وہ بہرحال اپنے ساتھ لے کے چلے اور آپ کا ساتھ چلے پھر ہو جائے گا. اگرچہ آپ کے لیے تو وہ نامحرم ہی ہوگا لیکن اس لڑکی کے لیے تو محرم ہوگا. لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کو بھی کوئی محرم نہیں مل رہا تو وہ آپ کے ساتھ اس بامر مجبوری جا سکتی ہے اور اس کو اسی اصول کے تحت شرع رعایت مل جائے گی.